میں نے بچپن سے امیر شوہر اور بڑے گھر کے خواب دیکھے تھے، لیکن میرا دم گھٹنے لگا جب میرے لیے ایک معمولی موچی کا رشتہ آیا، جبکہ میں بہت حسین تھی۔ اماں نے غربت سے پریشان ہو کے میری شادی اس موچی سے کر دی۔ میں نے جیسے تیسے سمجھوتا کر لیا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میرا شوہر کبھی بھی اپنا جوتا نہیں اتارتا تھا۔ رات سوتے ہوئے بھی جوتا پہن کر سوتا ہے۔ ایک رات شوہر کو سوتا دیکھا تو گرمی کا خیال کرتے اس کا جوتا اتار دیا، لیکن جوتا اتارنے پر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام نمرہ ہے۔ میں ملتان شہر کے رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، اماں بھی لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی، جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ایک چیز کو ترسے تھے ہم، کبھی روٹی آدھی کھاؤ، کبھی کپڑے وہی پہنو۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو میرے پیدا ہونے کے 10 سال بعد پیدا ہوا۔ محلے میں کچھ لوگ باتیں کرتے، پر اماں کہتی یہ کون سا گناہ کی اولاد ہے۔ جب جس انسان نے آنا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا، پہلے ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں روٹی پوری نہیں ملتی، اوپر سے اب بھائی پیدا ہو گیا۔ اماں بہت ڈانٹتی، بہنیں بھی اماں کے ساتھ کام پر جاتی، پر ابا نے کہا غریب سے ہی، پر اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کرواؤں گا۔ ان کی شادی بھی جلدی کر دی تھی، لیکن میں کسی غریب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اونچے اونچے خواب تھے، میں گھٹ گھٹ کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے محلے میں کافی اچھے کھاتے پیتے گھر تھے، وہ لوگ شادیاں بہت دھوم دھام سے کرتے۔ میرا بھی دل کرتا میرا شوہر ہو، اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو۔ ہر انسان ہی لالچی ہوتا ہے، کسی کو دولت جمع کرنے کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو اپنا مستقبل بنانے کا لالچ ہوتا ہے، کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے جس کے لیے کسی کو بھی نیچے گرا کر خود اوپر پہنچ جاتا ہے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ میری ایک نئی دوست بنی جو سلائی سینٹر میں ملی۔ اس نے کہا اس کا کزن ہے جو فوٹو شوٹ کرتا ہے، اگر میں اپنا فوٹو شوٹ کروا لوں اور ماڈلنگ کے لیے دے دوں تو میں دنوں میں ہی امیر ہو سکتی ہوں۔ جب اماں کو پتہ چلا تو اماں نے کہا گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ہم غریب لوگوں کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، تم اس کو بھی نیلام کرنے چلی ہو۔ ایک میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی اور دوسرا اماں مجھے میری مرضی کرنے نہیں دیتی تھی۔ ناولز ڈراموں میں اتنا خوبصورت امیر ہیرو ہوتا جو اچانک سے اپنی ہیروئن کو مل جایا کرتا تھا۔ کاش مجھے بھی کوئی اچانک سے ایسے مل جائے جو میرے دن ہی بدل دے۔ کچھ دنوں سے اماں کو موسمی بخار تھا اور وہ جہاں کام کرتی اس کوٹھی والوں کی بیٹی کی شادی تھی۔ اماں مجھے ساتھ لے گئی۔ اتنا بڑا گھر، گاڑیاں، سب میرے خوابوں جیسا تھا۔ پورے گھر کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر رہے تھے۔ اچانک سے میرا دل برا ہوا، کاش اللہ مجھے اس گھر میں پیدا کر دیتا۔ پورے گھر میں مہمان موجود تھے، میں بہت حسین تھی۔ اماں نے کہا تھا سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا اور چہرہ ڈھانپ کر رکھنا، امیر لوگ میں کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں ایک لڑکا ٹکرا گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بہانے بہانے سے مجھ سے بات کرنے لگا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے مجھے فون نمبر دیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، مجھے ایسا لگتا میرے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ اس کی بہن کی شادی ہو چکی تھی، میں بہت خوش تھی۔ اپنی دوست نازیہ کو بتایا تو وہ کہتی چل جلدی سے نمبر ملا۔ ہمارے گھر میں ایک ہی سادہ سا فون ہوتا تھا، اس سے نمبر ملانے لگی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیل جانے لگی جب ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو شادی پر ملا تھا۔ اس نے کہا نمرہ میں تو کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، مجھے لگتا تھا تم بھول گئی ہو۔ حال چال پوچھنے لگا، تبھی دروازے پر اماں آ چکی تھی۔ فوراً نمبر بند کر دیا اور موبائل اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بس اس لڑکے جس کا نام زہیب تھا
اس کو بتانا بھول گئی اور وہ کال کرنے لگا۔ اماں نے کال اٹھا لی، لیکن اماں کی آواز سنتے ہی فون کٹ چکا تھا۔ اب یہ سلسلہ روز ہونے لگا اور مجھے موقع نہیں مل رہا تھا جو زہیب سے بات کر سکتی۔ میں نے کبھی اپنے ہمسفر کے بارے میں نہیں سوچا تھا وہ کیسا ہو، احساس کرنے والا ہو۔ مجھے تو بس امیر لڑکا چاہیے تھا جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، جو مجھے اس چھوٹے سے مکان سے نکال لے اور ایک عالی شان بنگلے میں لے جائے۔ میرے پاس لمبی سی گاڑی ہو جس میں بیٹھ کر میں روز شاپنگ کروں۔ میرے خواب بے لگام ہو گئے تھے۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں زہیب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابا بائی باہر گلی میں سو رہے تھے۔ میں اور اماں چھوٹے سے صحن میں چارپائی بچھائے سو رہی تھی۔ اماں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تھی اور اب گہری نیند میں تھی۔ موبائل اندر سامنے الماری پر پڑا تھا۔ میں پہلے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھی اور زہیب سے بات کرنے لگی۔ وہ رات کے سپہر بھی جاگ رہا تھا۔ وہ میری آواز سننے کو بے چین تھا، میرے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ سب باتیں اچھی لگ رہی تھی، پر مجھے اس سے محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت تو پاگل لوگ کرتے ہیں یا پھر امیر لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ ایسا محبت والا کام کرتے ہوں گے۔ مجھے محبت نہیں، پیسہ چاہیے جس سے میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ لوگ کیسے کہہ لیتے ہیں پیسہ خوشی نہیں دیتا، جبکہ اب خوشیاں بھی پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ زہیب سے کتنے دن ہو گئے تھے بات کرتے ہوئے۔ اس نے کہا میں کسی طرح اس سے ملنے آؤں، وہ مجھے نیو موبائل لے کر دے گا، وہ شاپنگ کروائے گا۔ پر گھر سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس سے کہا تھا میں خود اس کو فون کروں گی۔ وہ میرے لیے بہت تڑپ رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا۔ میری دوست نازیہ روز آتی رہی، وہ بھی اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دو بار میری دوست نازیہ کی بات ہوئی۔ میں اور نازیہ پلان بناتی زہیب سے ملنے کے، پر سب فیل ہو جاتے۔ وہ بھی میری طرح غریب تھی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو کہتی تھی زہیب سے کہے اپنے کسی دوست کا نمبر ہی دے دے۔ میں بھی باہر نکلنا چاہتی ہوں، مجھ سے اپنی سوتیلی ماں کے طعنے برداشت نہیں ہوتے، بہت مارتی ہے وہ مجھے۔ ایک دن نازیہ کے ساتھ بازار گئی۔ بازار کا تو بہانہ تھا، زہیب بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھا۔ اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور پہلی بار اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے تو اپنی اوقات ہی بھول چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زہیب کے ساتھ چلی جاؤں، اس غربت سے جان چھڑوا لوں۔ پر ایک ڈر بھی تھا، نہ جانے کیا بنے، اور میری اماں ابا، ان کا کیا ہوگا۔ مجھے تو سب کے حالات بدلنے ہیں۔ میرے تو بھائی کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، اسے کتنا شوق ہے اسکول جانے کا، کتنا روتا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اپنے گھر والوں کا سوچنے لگی۔ ان کا مستقبل میرے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ زہیب نے گاڑی روکی۔ بہت بڑا سا مال تھا۔ میں پہلی بار ایسی جگہ دیکھ رہی تھی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، جبکہ میری دوست نازیہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ زہیب نے ہمیں ڈریس گفٹ کیے اور مجھے خوبصورت موبائل لے کر دیا اور کہا اب مجھے اس موبائل سے فون کیا کرنا، کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی، میں بہت جلد تمہیں اس قید خانے سے نجات دلا دوں گا۔ میں بہت خوش تھی، پر ڈر بھی تھا، گھر سب کو کیسے بتاؤں گی، اور موبائل اس کو اماں نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا۔ زہیب کو میں نے کہا کہ ہمیں محلے سے تھوڑا دور اتار دو۔ باہر کی دنیا آج دیکھی تھی، اتنی بڑی بڑی سڑکیں، شاپنگ سینٹر، بہت کچھ۔ اتنے سال سے مجھے اپنے محلے کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو اماں کہیں گئی ہوئی تھی۔ نازیہ نے کہا نمرہ میرا سوٹ بھی یہیں رکھ لو، کسی دن میں آ کر لے جاؤں گی۔ میری سوتیلی ماں نے دیکھ لیا تو سارے محلے میں ڈھول پیٹیں گی کہ اتنا مہنگا سوٹ کہاں سے لے کر آئی ہو، جبکہ میں ابا کو بتا کر آئی تھی کہ نمرہ کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، جیسے ہی میں اس جگہ سے نکلوں گی تمہیں بھی لے جاؤں گی، بس میری شادی ہونے دو ایک بار۔
میں کمرے میں رہتی، رات کو اماں کے پاس بھی نہ سوتی، ان سے کہتی مجھے باہر سردی لگتی ہے، حالانکہ سخت گرمی کا موسم ہے۔ اماں نے کہا آج کل مجھے حرکتیں تمہاری مشکوک لگ رہی ہیں، تمہارا رنگ بھی ہر وقت اڑا رہتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا، اگر کوئی بات نکل آئی تو اسی کمرے میں تمہیں دفن کر دوں گی۔ اور اماں کی بات سن کر میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اماں سے بحث کرنے لگی۔ آپ اپنی اولاد پر کبھی یقین مت کرنا، آپ بھی یہیں کمرے میں سو جائیں، اتنا آپ کو مجھ پر شک ہے۔ اماں نے کہا خواب دیکھنا غلط بات نہیں ہوتی، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے جھوٹ، اپنے آپ سے جھوٹ اور اپنے اللہ کو ناراض کرنا انسان کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے، چاہے سمندروں پار وہ چیز پڑی ہو۔ مجھے امید ہے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جس سے مجھے اپنی تربیت پر شرمندگی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر میں اپنے آپ سے الجھ گئی تھی، مجھے میرا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ میں اس رات سوچتی رہی اور پکا ارادہ کر لیا، کپڑے اور موبائل صہیب کو واپس کر دوں گی۔ ہم غریب ضرور ہیں پر ایسے کام نہیں کرتے جسے بات عزت پر آ جائے۔ میں پرسکون ہو کر سو چکی تھی، لیکن صبح اماں کے جانے کے بعد وہ سوٹ پہنا اور پکس بنانے لگی۔ اب زہیب سے میری روز بات ہوتی، ہم رات دیر تک باتیں کرتے، اس کے پاس پیار محبت کی باتیں ہوتی، اور میرے دل میں ابھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ زہیب نے کئی بار کہا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں نے بھی کہہ دیا مجھے بھی وقت چاہیے، ایسے اچانک سے پیار تھوڑی ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ کہہ رہا تھا اپنی تصویریں بھیجو، اور مجھ سے تصویریں نہیں بن رہی تھی، ابھی موبائل ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ زہیب بھی غصہ کر رہا تھا کہ مجھے تصویریں بھیجو، اتنی دیر لگا دی، اور میں اس وقت ڈر گئی تھی۔ اس کے لہجے سے میرا دل ملامت کر رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں تصویریں نہیں بنائی اور سوٹ بھی شاپر میں ڈال دیا، جو مرضی تھی۔ مجھے اب اپنے ماں باپ کے حلال کے کپڑوں میں سکون مل رہا تھا۔ اس سوٹ کو پہنتے ہی مجھے تو آگ محسوس ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں میں بے چین رہنے لگی۔ اور نازیہ نے بھی اب آنا چھوڑ دیا۔ کافی دن زہیب مجھ سے ناراض رہا اور دوبارہ ملنے کو کہنے لگا۔ میں نے اس سے کہا زہیب میں چاہتی ہوں تم اپنے ماں باپ کو بھیجو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، ایسے چوری چوری بات کرنا، مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ زہیب میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ابھی چند ماہ ہوئے بات کرتے ہوئے، ہماری تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا۔ ابھی جب تمہیں جان نہیں لیتا تو بھلا رشتہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ مجھے بات کرتے کرتے 4 ماہ ہونے والے تھے۔ آئے دن اس سے کہتی اپنے ماں باپ کو بھیجو، وہ کہتا ایک بار ملنے آؤ، اس کے بعد بھیج دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ملنا کیوں چاہتا تھا پتہ نہیں۔ نازیہ بھی میرے پاس نہیں آتی تھی، میں اس کے گھر گئی تو وہ اکھڑی ہوئی پھر رہی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا کیا ہوا، کہتی کچھ نہیں، تم کیسے آئی ہو، کوئی کام ہے؟ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، یہ تو وہ نازیہ نہیں ہے جو اتنے ہلاک سے محبت سے ملتی تھی۔ نازیہ چند ہی دن میں بہت بدل چکی تھی، اب تو ہر وقت بن ٹھن کر رہتی۔ اس کی دوسری ماں جس کو وہ ہر وقت سوتیلی کہتی تھی، وہ بھی بڑے پیار سے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہر چیز میری سمجھ سے باہر تھی۔ نازیہ کے ہاتھ میں فون آ چکا تھا، اور وہ فون دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میں کتنی دیر بیٹھی رہی اور اس نے دھیان نہیں دیا۔ گھر آ کر بھی میں پریشان رہی۔ نازیہ نے موبائل لے لیا، وہ بھی اتنا مہنگا، اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ رات کو زہیب سے بات ہوئی تو میں نے کہا نازیہ کی کسی سے بات چل رہی ہے۔ پہلے تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کہتا تم مجھ پر شک کر رہی ہو، اور آگے سے لڑنے لگا اور فون بند کر دیا۔ میں بار بار زہیب کا نمبر ملانے لگی پر وہ کال کاٹ دیتا۔ رات کے 3 بجے اسے پھر سے کال کی اور اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔
ایک چھنک کر کے میرے خواب ٹوٹا۔ مجھے لگا میرے ہاتھوں سے زہیب نکل رہا ہے اور یہ میری غلطی تھی، مجھے اس سے مل لینا چاہیے تھا۔ وہ تو کتنی میری منتیں کرتا رہا کہ مجھ سے ایک بار مل لو نا، جانے کیا بات کرنی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں ساری رات سو نہیں سکی اور موبائل روز چھپا کر رکھنا پڑتا کہیں پکڑا نہ جائے۔ جس دن اماں کو کچھ پتہ چل گیا مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ اس سے پہلے مجھے نازیہ سے بات کرنی ہے، زہیب سے ملنے جانا ہے تاکہ جلد از جلد وہ رشتہ بھیج دے اور میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ نازیہ اس کی ماں گھر نہیں تھی اور میں مایوس قدموں سے واپس آ گئی۔ زہیب کو منایا، اس سے باتیں کرنے لگی اور جب بتایا میں ملنے آ جاؤں، اس نے کہا مجھے اپنی محبت پر یقین نہیں تھا، میں جانتا تھا تم مجھ سے ملنے آؤ گی، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی مشکل سے وقت گزار رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر بھیج کیوں نہیں دیتے گھر والوں کو؟ تو وہ پہلے تو چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا میرے بس میں ہوتا تو ابھی تم سے شادی کر لیتا، پر مجھے تھوڑا ٹائم دو، میرا ایک بہت اہم پروجیکٹ لٹکا ہوا ہے جس پر میرا بہت پیسہ لگ چکا ہے، جیسے ہی وہ پورا ہوتا ہے میں آؤں گا، تب تک تم مجھے اچھی اچھی سی تصویریں بھیجو۔ تمہاری نند بھی پوچھ رہی تھی نمرا بھابی کیسی دکھتی ہیں، کبھی مجھے ان سے ملوا ہی دے۔ میں بہت خوش تھی۔ زہیب کی ایک بہن بھی تھی، میری کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی پر وہ اکثر بات کرتا رہتا اس کے بارے میں، اور ایک دن پوچھ لیا جس دن ناراض تھے، کہاں بات کر رہے تھے؟ زہیب کہتا وہی خالص بیویوں والا شک۔ اس کی بیوی کہنے پر میں شرما گئی تھی۔ زہیب نے بتایا اس کے دوست کے پاس موبائل تھا، اس کا فون خراب تھا تو میرا لے کر گیا۔ میں بس تمہارا ہوں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں آسمانوں پر پرواز کرنے لگی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگی کہ یہ بہت جلد تمہارا ہر خواب میں پورا کروں گی، تمہیں تمہاری پسند کی سائیکل بھی لے کر دوں گی اور تمہیں بڑی سی گاڑی پر بٹھا کر سیر بھی کرواؤں گی۔ وہ بھی خوش ہو رہا تھا، ہم جیسے غریب خوابوں سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میرا بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور دوسری طرف نازیہ کے رنگ روپ بدل چکے تھے اور اب گھر آنا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی، اوپر سے زہیب ضد کر رہا تھا، مجھ سے روز ناراض ہو جاتا اور میں مل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے لیے سب آسان نہیں تھا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ زہیب نے کہا اس نے میرے لیے بہت قیمتی گفٹ لیا ہے، وہ مجھے دینا چاہتا ہے، بس ایک بار مل لو۔ اماں کا بخار بڑھ گیا تھا، گھر پر ہی دوائی کھاتی رہی اور اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور رکشہ کروا کر ہسپتال اماں کو لے کر گئی، اور راستے میں میری نظر جن دو لوگوں پر پڑی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ سامنے کون ہے؟ کہتا لگ تو نازیہ آپی رہی ہیں۔ میرا ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ نازیہ تو دوست تھی، اور زہیب، اس نے بتایا نہیں نازیہ اس سے مل رہی ہے، اور دونوں کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بلا وجہ رونا آ رہا تھا۔ اماں کو ہوش آ چکا تھا، ہسپتال والوں نے شام کو ہی چھٹی دے دی تھی اور گھر آ گئی۔ میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ پھر خیال آتا ہو سکتا نازیہ راستے میں کہیں ملی ہو، میں یوں ہی غلط سمجھ رہی ہوں۔ اماں سو چکی تھی اور ابا بھائی بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ چھوٹا بھائی بھی چھت پر چلا گیا تھا۔ زہیب کو کال کرنے لگی، نمبر بزی جا رہا تھا۔ جب میسیج آیا کہ میں زہیب کا دوست ہوں بھابی، موبائل میرے پاس ہے، زہیب سے بات صبح ہوگی۔ اب میں بہت دور نکل آیا ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا پر اچھا لگا تھا، زہیب نے سب کو بتایا ہوا ہے میں اس کی بیوی بنوں گی، اچھا لگتا تھا سن کر۔ جب زہیب کہتا میری بہن بھائی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور تم نے آج تک اپنی تصویر نہیں بھیجی۔ میں کئی بار تصویریں بناتی تھی پر مجھے بنانا نہیں آتی تھی، سب عجیب عجیب سی آتی، جبکہ میں تو اتنی خوبصورت تھی۔ میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا تھا۔
پتہ نہیں کیوں صبح ہوتے ہی میں نازیہ کے گھر گئی۔ اس کی اماں کہیں گئی ہوئی تھی اور نازیہ نہا رہی تھی۔ نازیہ کے ابا نے کہا بیٹا اندر کمرے میں بیٹھ جاؤ، نازیہ بس آتی ہوگی۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی جہاں قیمتی چیزیں پڑی تھی، خوبصورت مہنگے پرفیوم، جوتے۔ بھلا نازیہ یہ سب کہاں سے لا رہی ہے؟ اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ پہلے تو کیسے سوٹ گھر لے جانے پر ڈرتی تھی اور اب سب کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ تبھی چارجنگ پر لگے موبائل پر رنگ ٹون ہونے لگی اور وہ نمبر میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ زہیب کا نمبر تھا۔ میں نے موبائل دیکھنا شروع کیا جس میں زہیب اور میری دوست نازیہ کی محبت بڑی باتیں تھی جن میں میرے خلاف باتیں کی گئی تھی۔ زہیب مجھے گالی دے رہا تھا۔ نازیہ نے بہت ساری تصویریں بھیجی تھی جن کو دیکھ کر انسان کو شرم آ جاتی۔ میرے لیے مزید کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں بنا کچھ کہے اپنے گھر آ گئی اور دروازہ بند کر کے روتی رہی۔ مجھے دھوکہ دیا جا رہا تھا، میرے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میں کیسے بے وقوف بن گئی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے الماری سے سوٹ اور فون نکالا، سم کو توڑ دیا اور شاپر میں دونوں چیزوں کو ڈال کر محلے کے کونے پر ایک فقیر بیٹھا تھا اس کو دے آئی۔ وہ بہت دعائیں دے رہا تھا اور شاید یہ دعائیں ہی تھی جو میں مزید بے وقوف بننے سے بچ گئی۔ میں سچے دل سے اللہ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ اماں چاہتی تھی جلد از جلد میری شادی ہو جائے، مگر میں ابھی سنبھلی کہاں تھی۔ مجھے دھوکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا سب کو بتاؤں۔ ابھی 15 دن گزرے تھے اس بات کو جب نازیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کے باپ نے اپنی بیوی کو بہت مارا تھا، وہ دونوں ملی ہوئی تھی۔ تب ابا کے ایک دوست نے ایک رشتہ بتایا، وہ لڑکا موچی تھا۔ اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ کہتی میں ڈر گئی ہوں، نازیہ تو تمہاری دوست تھی، تمہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ میں بالکل اس رشتے پر راضی نہیں تھی، میں کسی امیر شخص سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب کچھ دن بعد نازیہ کی لاش گھر آئی، وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کی سوتیلی ماں نے بیان دیا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس دن اس سے ملنے گئی تھی۔ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پکڑا جا چکا تھا۔ میں ساری کہانی پہلے سے جانتی تھی۔ وہ لڑکا زہیب تھا جس نے میری دوست کو ٹریپ کیا، میرے خلاف کیا اور اس کو نشانہ بنایا، اور وہ معصوم اس کی باتوں میں آ گئی۔ کاش ایک بار وہ مجھ سے بات کرتی، کاش اس دن اس کو سب بتا سکتی، زہیب کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے لا سکتی، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے شادی کر لی۔ میرا شوہر ایک موچی تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا اور مجھے وہاں کوئی تنگی نہیں۔ میرا شوہر میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتا اور میں نے بھی اس سے سمجھوتا کر لیا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا میرا شوہر اپنا جوتا اتنی سخت گرمی میں بھی نہیں اتارتا تھا، یہاں تک کہ جوتا پہن کر سوتا۔ ایک دن وہ گہری نیند سو رہا تھا، میں نے گرمی کے خیال کے تحت اس کا جوتا اتار دیا، لیکن جوتا اتارنے پر مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے شوہر کی ایک ٹانگ مصنوعی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کی مصنوعی ٹانگ میرے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا نمرا میں بتانا چاہتا تھا پر مجھے موقع نہیں ملا، مگر تمہارے ماں باپ سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ دھوکہ میں اب کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں اسی رات اپنے مائکے آ گئی۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خدا پھر بھی انہی کو نوازتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا اور جو ان کو ملتا ہے وہ بھی دھوکہ۔ میری اماں نے سمجھایا کہ ایسے نہیں کہتے۔ میرا شوہر کئی دن آتا رہا مجھے لینے، ابا مجھے سمجھاتے رہے پر میں گئی نہیں۔ ایک دن میرا شوہر دوبارہ آیا۔ اس نے کہا نمرا بس ایک بار میری بات سن لو، پھر جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ میرے شوہر نے بتایا وہ اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی جس سے 3 بچے تھے۔ ایک دن دوسری بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے نکلے اور گاڑی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ پائے اور ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد سب کچھ میں نے سنبھالا۔ بہن بھائی سب چھوٹے تھے، میں نے ان کا ہر طرح سے خیال کیا، ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ہمارا بزنس ترقی کرنے لگا۔ میرا بھائی آئے دوسرے دن پیسہ مانگتا اور فضول خرچیوں میں برباد کر دیتا۔ میں اسے بہت سمجھاتا، اور ایک دن میں نے تمہیں بازار میں اپنے بھائی کے ساتھ دیکھا۔
تم پتہ نہیں کیوں گھبرائی سی کالی چادر لیے مجھے بہت اچھی لگی۔ زہیب میرا بھائی ہے، میری دوسری ماں کا بیٹا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ پھر میرے شوہر نے بتایا کہ زہیب ضد کرنے لگا جائیداد میں سے اسے اپنا حصہ چاہیے۔ میں نے دینے سے انکار کر دیا کہ وہ بھی ناسمجھ ہے، پر میرے ہی بہن بھائی میرے خلاف تھے۔ ان لوگوں نے سازش کی اور میری گاڑی کی بریک فیل کروا دی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کئی دن بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا میری ایک ٹانگ ضائع ہو چکی اور ساری جائیداد پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، مجھے مرا ہوا ثابت کر دیا۔ میں کئی ماہ ہاسپٹل میں رہا مگر کوئی پوچھنے نہیں آیا، اور اس دن پھر تمہیں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ ہسپتال دیکھا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر رشتہ بھیج دیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ان لوگوں نے چھین لیا۔ میں جوتے کا کاروبار کرتا تھا اور خود محنت کرنے لگا اور ایک عام انسان کی طرح محنت کرنے لگا۔ میں ایک موچی بن گیا۔ تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، چاہو تو میرے ساتھ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں چل سکتی ہو۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ میرے شوہر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی اور زہیب کی صفائی دینا چاہی تو میرے شوہر نے کہا وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور ہم اپنے گھر چل دیے۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ محبت، احساس کرنے والے رشتوں سے ملا کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔